بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر نامہ میں خوش آمدید۔ ہمارے دکھوں کی سب سے بڑی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس کمی ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی کشادگی کو اپنی محرومی کا آئینہ بنا لیتے ہیں۔ ہم اسے صرف حسد سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم کسی کی نعمت پر حسد کرتے ہو تو تمہاری جنگ اس انسان سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی تقسیم سے ہوتی ہے، اور یہی حسد آہستہ آہستہ ایک خاموش شکوہ بن جاتا ہے، جو درحقیقت اس حکیم و خبیر کے فیصلے پر اعتراض ہوتا ہے جس نے اس کائنات کے ہر ذرے کو ایک کامل توازن میں رکھا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہمارا دل واقعی لوگوں سے جلتا ہے، یا ہم اپنے ہی رب کے فیصلوں پر ایک خاموش اعتراض کیے بیٹھے ہیں؟ آئیے آج فتوح الغیب کی روشنی میں اس شکوے کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس مقام رضا کو تلاش کرتے ہیں جہاں دل ہر محرومی سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، ہم عموماً حسد کو محض ایک سماجی مسئلہ سمجھ لیتے ہیں۔ ایک عام سا جذباتی رد عمل کہ بس ہمیں غصہ آ گیا۔ بالکل، ہم سوچتے ہیں کہ یہ بس دو انسانوں کا آپس کا معاملہ ہے، ایک مقابلہ ہے، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فتوح الغیب میں اس ظاہری پردے کو ہٹا دیتے ہیں اور نہایت واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ حاسد اللہ کی نعمتوں کا دشمن ہے۔ اگر ہم صرف اس ایک جملے پر ٹھہر کر غور کریں نا، تو یہ روح کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ واقعی، یعنی جب ہم کسی کے مقام یا اس کے رزق کو دیکھ کر کڑ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اصل جھگڑا زمین پر موجود اس انسان سے نہیں ہوتا۔ جی بالکل نہیں ہوتا۔ دراصل وہ انسان براہ راست خالق کی طرف رخ کر کے اس کی تقسیم پر عدم اطمینان دکھا رہا ہوتا ہے۔ گویا انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جو تقسیم ہوئی ہے یہ منصفانہ نہیں ہوئی، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ کیونکہ ذرا سوچیں، جس دل میں خالق کے فیصلے پر صریح اعتراض موجود ہو، وہاں طمانینت اور نور کیسے آ سکتا ہے؟ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں، یہاں ایک بہت فطری سی بشری الجھن پیدا ہوتی ہے۔ انسان بہرحال خاکی ہے، اس کے اندر خواہشات رکھی گئی ہیں۔ اگر ہم روزمرہ زندگی کی بات کریں، فرض کریں دفتر میں کسی ساتھی کو ترقی مل گئی، یا کسی جاننے والے کو اچانک بہت سی مال و دولت مل گئی، اور انسان کے دل میں کسک سی اٹھی کہ کاش یہ مجھے بھی مل جاتا، تو کیا اسی لمحے وہ اللہ کا دشمن بن گیا؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ جی، کیونکہ اگر آگے بڑھنے کی خواہش بھی خالق سے جنگ ہے تو یہ تو ایک انتہائی سخت مقام ہے۔ دیکھیں، باطنی سکون کے لیے اس فرق کو سمجھنا ناگزیر ہے۔ نفسیات میں دو مختلف کیفیات ہوتی ہیں، ایک ہے رشک اور دوسرا ہے حسد۔ رشک یہ ہے کہ انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ، جس طرح تو نے اسے نوازا ہے مجھے بھی عطا فرما، لیکن اس کے دل میں یہ تمنا بالکل نہ ہو کہ وہ نعمت اس دوسرے سے چھن جائے۔ اچھا، یہ ایک جائز خواہش ہے، لیکن حسد کا طریقہ واردات بالکل مختلف ہے۔ حسد دراصل اس تمنا کا نام ہے کہ دوسرے شخص کی نعمت زائل ہو جائے، وہ برباد ہو جائے اور وہ نعمت مجھ تک آ جائے۔ یعنی ہم اللہ کی تقسیم پر معترض ہو گئے کہ اسے کیوں ملا، وہ تو اس کا حقدار ہی نہیں تھا۔ بالکل درست۔ جب دل میں یہ خیال آئے تو در حقیقت انسان اس ذات پر سوال اٹھا رہا ہے جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی۔ تو گویا اصل خرابی اس اعتراض میں چھپی ہے، اور جب یہ اعتراض، یہ جلن اندر ہی اندر پکتی رہتی ہے تو یہی وہ مقام ہے جہاں حسد آہستہ آہستہ ایک خاموش شکوے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی، زبان خاموش بھی رہے تو دل شکوہ کنا رہتا ہے۔ اگر ہم فتوح الغیب کو دیکھیں تو شیخ ہمیں آزمائش اور تکلیف کے ایک بالکل نئے زاویے سے روشناس کراتے ہیں۔ وہ نیا زاویہ کیا ہے؟ شکوے اور آزمائش کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ انسان پر جو بھی آزمائش آتی ہے اس کا ایک مقررہ وقت ہے، ایک متعین دورانیہ ہے جو لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی جب تک وہ وقت پورا نہیں ہوگا وہ آزمائش ٹلے گی نہیں۔ بالکل۔ اب انسان کا المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ جب وہ آزمائش کی بھٹی سے گزرتا ہے تو بے صبری دکھاتا ہے، وہ تڑپتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور شکوہ کرتا ہے۔ لیکن شیخ فرماتے ہیں کہ اس تمام تر چیخ و پکار سے آزمائش کی مدت میں ایک لمحے کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ اگر رونے دھونے اور شکوہ کرنے سے وقت کم نہیں ہوتا
تو پھر بظاہر تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ شاید رو کر یا اپنی مظلومیت جتا کر ہم جلدی باہر آ جائیں گے۔ اس تڑپنے کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، بلکہ ایک بہت ہولناک نقصان ضرور ہوتا ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ کے قرب سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی آزمائش تو اپنے وقت پر ہی گزرنی تھی، لیکن ہم نے اپنی بے قراری میں وہ قرب بھی گنوا دیا جو ہمیں اس تکلیف میں مل سکتا تھا۔ جی بالکل، شیخ اسی لیے خاص کیفیت کی تلقین فرماتے ہیں، اور وہ ہے باطنی خاموشی، یعنی دل کا اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ لیکن جب عملی زندگی میں تکلیف آتی ہے، کوئی اپنا بچھڑتا ہے یا رزق کا دروازہ بند ہوتا ہے، تو دل تو خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ بہت فطری بات ہے۔ تو کیا درد میں رونا یا اللہ کے سامنے اپنی بے بسی پیش کرنا بھی شکوہ ہے؟ اگر باطنی خاموشی کا مطلب جذبات کو مکمل طور پر دبا دینا ہے، تو یہ تو انسان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہیں پر ہم اکثر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شیخ کا دیا ہوا باطنی خاموشی کا درس جذبات کے قتل کا نام ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر دعا اور شکوے کے درمیان وہ لکیر کیا ہے؟ اپنا حال دل اللہ کو سنانا، اس کے حضور گڑ گڑانا، آنسو بہانا، یہ سب شکوہ نہیں ہے، یہ تو دعا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی شدید تکالیف میں اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ تو پھر شکوہ اصل میں کیا ہے؟ شکوہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کے آنسوؤں میں بندگی کے بجائے اعتراض شامل ہو جائے۔ جب انسان کہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، پھر مجھے یہ سزا کیوں؟ یعنی یہ جو کیوں اور کیسے کا کٹہرا ہے، یہ شکوہ ہے۔ بالکل، دعا میں ہم اپنی کمزوری مانتے ہیں، جبکہ شکوے میں ہم اللہ کی حکمت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ باطنی خاموشی یہ ہے کہ آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوں، لیکن دل کو یہ کامل یقین ہو کہ رب کا علم میرے علم سے زیادہ ہے اور وہ مجھ پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اور اس یقین کی بنیاد یہی ہے کہ اس خالق کا علم کامل ہے، اور یہیں سے ہم فتوح الغیب کے ایک اور انتہائی روشن باب کی طرف آتے ہیں، 18واں مقالہ، جس کا عنوان ہی یہی ہے کہ تمہارے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا۔ جی، اور مقالہ 39 میں بھی شیخ اسی حکمت کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ہم اکثر جس محرومی پر رو رہے ہوتے ہیں یا جن نعمتوں کے چھن جانے پر شکوہ کرتے ہیں، وہ درحقیقت ہماری اپنی فلاح کے لیے ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہماری بصیرت تو محدود ہے، ہم صرف آج کا منظر دیکھتے ہیں، جبکہ خالق انجام کو جانتا ہے۔ بے شک، شیخ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی نادانی میں اکثر ان چیزوں کے لیے مچلتا ہے جو اس کے لیے تباہ کن ہوتی ہیں۔ اللہ چونکہ انسان سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ اس نقصان دہ چیز کو بندے تک پہنچنے سے روک لیتا ہے۔ اور انسان ظاہری محرومی پر روتا ہے اور اسے عذاب سمجھتا ہے۔ اگر ہم اس محدود انسانی سوچ کو ایک سادہ سی روزمرہ تمثیل سے سمجھیں تو یہ بالکل ایک نادان بچے کی طرح ہے۔ جی، بہت مناسب مثال ہے، اسے ذرا بیان کریں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے سردیوں کی ایک شام میں ایک بچہ جلتی ہوئی آگ کے ایک انگارے کو دیکھ لیتا ہے۔ اسے وہ سرخ چمکتا ہوا انگارہ ایک خوبصورت کھلونا لگتا ہے، اور وہ اسے پکڑنے کے لیے ضد کرتا ہے۔ جی، وہ ضد کرتا ہے، مچلتا ہے، روتا ہے، لیکن اس کے والدین جو اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، وہ بچے کی چیخو پکار کے باوجود اسے وہ انگارہ ہرگز نہیں دیتے۔ بالکل درست۔ بظاہر تو بچے کو لگ رہا ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، اسے اس کی پسندیدہ چیز سے محروم رکھا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بچہ جلنے سے، ایک ہولناک زخم سے بچا لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام یہی ہے، ہم سب اس نادان بچے کی مانند ہیں، اور اللہ کی رحمت ان والدین کے شفقت سے بے شمار گنا زیادہ ہے۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت روکی جاتی ہے جی، تو وہ بھی دراصل اس کی رحمتی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ بالکل، وہ منعم ہے، یعنی عطا کرنے والا ہے، تو اس کا کسی دعا کو قبول نہ کرنا یا کسی نعمت کو روک لینا، وہ بھی عطا ہی کا ایک درجہ ہے۔ فتوح الغیب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی محرومیوں کو بھی رحمت کی عینک سے دیکھیں۔ یہ سب باتیں ذہن کو تو بہت اپیل کرتی ہیں۔ عقل بڑی آسانی سے مان لیتی ہے کہ خالق حکیم ہے اور اس کا فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن اب ہم اس روحانی سفر کے سب سے کٹھن موڑ پر آ گئے ہیں۔ جب عملی زندگی میں کوئی حق مار لے یا اچانک کوئی بہت بڑی محرومی سامنے آ کھڑی ہو تو اس وقت دل میں طوفان آ جاتا ہے۔ اس لمحے نفس کو یہ سمجھانا کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے تقریباً ناممکن سا لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا باطنی مجاہدہ ہے، اور شیخ فرماتے ہیں کہ اس مرض کا علاج
صدق اور اخلاص میں پوشیدہ ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ایک عام کمزور انسان اس کیفیت تک پہنچے کیسے؟ ہم اپنے اس بیمار دل کی وہ باطنی کیلیبریشن کیسے کریں کہ یہ حسد اور شکوہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے؟ یہ اس پورے فکری سفر کی جان ہے۔ شیخ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم عموماً اپنی ساری توانائیاں حالات کو بدلنے میں لگا دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ فلاں شخص سے آگے نکل جاؤں تو بے چینی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اصل علاج تو باہر کی دنیا میں نہیں ہے نا؟ نہیں، علاج اندرون کی سچائی میں ہے، اور اس کا سب سے پہلا عملی قدم یہ ہے کہ جب بھی دل میں حسد پیدا ہو، انسان سب سے پہلے اپنی زبان کو روکے، یہ شعور بیدار کرے کہ یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ اور صوفیہ اس کا ایک بہت خوبصورت عملی علاج بتاتے ہیں کہ جس شخص کی نعمت پر حسد محسوس ہو، زبان سے فوراً اسی شخص کے لیے اس نعمت میں اضافے کی دعا کی جائے۔ یعنی جس کے خلاف دل میں جلن ہو رہی ہے، ہم جان بوجھ کر اسی کے حق میں دعا کریں۔ یہ تو نفس پر ایک بہت بھاری ضرب ہے۔ بالکل، یہ پہلا ہتھوڑا ہے جو انسان اپنی انا پر مارتا ہے۔ اس سے دل کا رخ درست ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا قدم ہے دل کو اس یقین پر قائم کرنا کہ کائنات کے خزانے محدود نہیں ہیں۔ ہم حسد تبھی کرتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کامیابی کا ایک ہی نوالا تھا اور وہ کوئی اور لے اڑا۔ درست، سچ یہ ہے کہ انسان پورے اخلاص سے یہ بات دل میں اتار لے کہ جو چیز میری تقدیر میں لکھی ہے اور جو میرے حق میں بہتر ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ اور جو میرا نہیں ہے اسے میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود حاصل نہیں کر سکتا۔ بالکل، اور جب یہ توکل باطن کا حصہ بنتا ہے تو پھر وہ مقابلہ بازی، وہ اضطراب مرنے لگتا ہے۔ انسان اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جس کے لیے جو مناسب سمجھا عطا کر دیا۔ تو گویا اس پورے فکری سفر کو اگر ہم سمیٹیں تو بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ حالات کا خراب ہونا نہیں ہے، بلکہ ارادے کا درست نہ ہونا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کائنات ہماری مرضی کے تابع ہو جائے، جو کہ ظاہر ہے ممکن نہیں ہے۔ اصل محنت دنیا کو اپنی مرضی پر چلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کو، اپنے ارادے کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ اور یہی وہ سچا سکون ہے جس کی تلاش میں ہم بھٹکتے رہتے ہیں۔ جب دل اس مقام رضا پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر محرومی بھی ایک عطا بن جاتی ہے، اور حسد اور شکوے کی وہ آگ ہمیشہ کے لیے بجھ جاتی ہے۔ اور جب دل اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر نہ کوئی حسد باقی رہتا ہے، نہ کوئی شکوہ، بس ایک خاموشی، ایک طمانینت اور ایک گہرا شکر رہ جاتا ہے۔ آئیے آج کی اس فکری اور روحانی نشست کا اختتام اس پرخلوص دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو حسد اور شکوے کی آگ سے محفوظ فرما دے، ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا کر، اور ہمارے اندر وہ طمانینت اتار دے جو ہر محرومی میں تیری حکمت کو پہچان لے۔ آمین۔